बुलेटिन का आगाज करेंगे। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाला इंसानी हुकूक का ठेकेदार न बने। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो इनका रद्द-ए-अमल क्या होता? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराय पर पारा हाय। कहा कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को सजाएं मिली। इसराइल को इतनी फिक्र है तो तब क्यों खामोश रहा? अब चेयरमैन पीटीआई के हक में बयान दे रहा है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। पीटीआई चेयरमैन ने 4 साल चोर डाकू का मंत्रा घुमाया और खुद घड़ी जेब में डाल ली। कहा हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त तक है, आवाम जिसे वोट देंगे उससे तस्लीम करेंगे। 4 साल चोर डाकू कहते रहे और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जेब में डाल लें। 9 मई का वाकया अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता उन लोगों की जिन्होंने वहां पर इसराइल को अंदर इस तरह की हरकत करते। आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर इस मामले को हल किया जा रहा है। अगर यही बात थी तो फिर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली, इसराइल ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की? क्या एक भी करप्शन का चाहे वो इल्जामात की हद तक हो कोई आपने स्कैंडल सुना? आपने पढ़ा, टेलीविजन पे सुना? इसराइल को 9 मई के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का ख्याल क्यों आया? इसराइल हसास तंसीबात पर हमला करने वालों की हिमायत क्यों कर रहा है? वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने इसराइल को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं इसराइल उनका दिफा कर रहा है जिन्होंने अपने मुल्क में गदर मचाया। क्या शरपसंदों से पूछकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है? इत्तेफाक है कि इजराइल कभी नहीं बोला मगर 9 मई के बाद एकदम उसके दिल में ख्याल आया, आप वो जहाज जिसने 65 में एक जहाज ने 6-6, 8-8, 9-9 जहाज गिराए, उन्हें आग लगा दें। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने ये क्या किया तो वो इंसानी हकूक की पामाली है। बैनुल अक़वामी सतह पे ये कह रहे हैं कि जिनने आग लगाई है ये तो एक सियासी खेल था। अगर जो लोग कह रहे हैं उनके मुल्क में ये सियासी खेल खेला जाए तो यही कहेंगे। जब इजराइल ने बमबारी की फ़लस्तीनी इलाकों पे तो वहाँ पे छत गिरने से और बम गिरने से बच्चे हलाक हो गए, छोटे छोटे बच्चे। ये है वो मुल्क जो इंसानी हकूक़ की पामाली पे तबसरा कर रहा है। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो बर्बरियत की है, बर्बरियत इजराइल ने, उसके खाके तो आप अगर जाएं यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया पे तो आपके सामने। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पीटीआई को इसराइल और भारत से अरबों रुपए की फंडिंग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा सामने आने दिया जाता तो कौम को पता चल जाता। बोले इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुलजिम को बचाने की बात करता है। बताया जाए कि हमारी रियासत पर हमला करना जुर्म है या नहीं। रियासत के मुखालिफिन का ऐसा इबरतनाक अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। 9-10 मई की तरह हमला साजी की कोशिश करेगा तो ऐसा इबरतनाक उसका अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। अगर इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की बात करता है और या कोई इंसानी हकूक की आड़ में मरकजी मुल्ज़िम को 9-10 मई के मरकजी मुल्ज़िम को बचाने की बात करता है, कोई हमें ये बता दे कि हमारी रियासत पर हमला करना जुर्म है या नहीं। कि अगर फॉरेन फंडिंग केस जो कि 11 साल से आज तक बचा हुआ है फैसले से, नतीजा नहीं उसका कोई सामने आ रहा, बल्कि इंडिया और इसराइल से जो फंडिंग हो रही थी उनका काम था, उनका मकसद था, उनका इससे जो डील था, जो मुआहदा था, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। तो 9-10 मई के वाक़े के मुजरमों को दूसरे लफ्जों में सहूलतकारी रही है। इसराइल चेयरमैन पीटीआई के हक में खुलकर सामने आ गया। पीटीआई को मुल्क में अफरा तफरी के लिए भारत और इसराइल ने पैसे दिए। वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने वाले के ताने बाने भी इसराइल से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के ताक कर वार। कहा चेयरमैन पीटीआई बैरूनी साजिशों का आलाकार थे। शर्जील मेमन ने पीटीआई से मुतालिक पॉलिसी को रीविजिट करने का मुतालबा भी कर दिया कि पीटीआई को जो भी अफरा तफरी पाकिस्तान में कर रही है, ये अकेले इमरान खान के बस की बात नहीं है। ये अकेले तहरीक इंसाफ के सरबराह का कोई
کمال نہیں ہے کہ جو یہ اتنا بڑا جو افراتفری پاکستان میں ہوئی ہے یا شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو پیسے اسرائیل اور بھارت سے ملے تو وہ کیوں ملے؟ تو اسرائیل کی مکمل سپورٹ تحریک انصاف کے چیئرمین کو حاصل ہے کہ جس طریقے سے فورن فنڈنگ میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ اسرائیلی پیسے اس کو ملے، اب وہ کھل کر حمایت کر رہے ہیں، وہ کھل کر تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے سامنے آ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کرپشن کے کیسز میں، منی لانڈرنگ کے کیسز میں اسرائیل کا اچھا بھی نہیں بچا سکتا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں کسی پہ سیاسی الزام لگاؤں. کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ کنیکشن ڈینجرس ہے، اور چند دنوں میں آپ کو پھر اس کا کوئی اور کنیکشن بھی نظر آ جائے گا. کوئی بھی شخص پاکستانی، کوئی بھی غیرت مند پاکستانی غیرت مند مسلمان اس شخص کو کبھی ووٹ نہیں دیتے. ملک بھر میں اسرائیل کے خلاف جمعے کو احتجاج کیا جائے گا. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا اعلان. اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل خود ایک سفاک ملک ہے. فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادت سے روکنے والا اسرائیل کس منہ سے پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے؟ جمعۃ المبارک کو پورے ملک کے اندر اس اسرائیلی جو 75 سال میں پہلی بار اسرائیل نے جرأت کی ہے، اس کے خلاف یوم احتجاج منایا جائے گا. اسرائیل کی حکومت نے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے داخلی معاملات کے اوپر جس طرح گفتگو کی اور جو مطالبات کیے اور پاکستان کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو عالمی سطح پر ابھارنے کی کوشش کی، وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے. گزارش یہ ہے کہ اسرائیل جو دنیا کا سب سے شفاف قاتل ہے. معاشی محاذ سے ایک اور اچھی خبر، یو اے ای سے $1 ارب موصول ہو گئے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یو اے ای نے رقم ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 روز میں $3 ارب اضافہ ہوا. ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کی افواہیں دم توڑ گئی. وزیر خزانہ نے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے یو اے ای کی قیادت سے اظہار تشکر کیا ہے. کلیئرنگ ہاؤس ہے، اس نے کنفرم کیا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں رقم بھیج دی گئی ہے اور پاکستان اسٹیٹ بینک کو یہ کریڈٹ ہو چکا ہے. سے ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں مزید $1 ارب سے بہتری آئے گی. کل $2 ارب سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے، آج یہ $1 ارب ڈپازٹ ہو رہا ہے. اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے. میں اس موقع کے اوپر جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک ثبوت دوستی کا دیا. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ آج پاکستان کے لیے $3 ارب قرض کی منظوری دے گا. پاکستان کو فوری $1.2 ارب ملیں گے. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی نظریں آئی ایم ایف کے اجلاس پر ہیں. وزیر اعظم نے آئی ایم ایف ڈیل حاجی ثناء اللہ کی دعاؤں کا ثمر قرار دے دی. کہتے ہیں حاجی ثناء اللہ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کی دعاؤں سے پاکستان آئی ایم ایف کے امتحان سے نکلا ہے. لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے، حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس آئی ایم ایف کے امتحان سے نکالا. آج اس کی انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ ہے اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن، وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی. اور اب بات موسم کی. پنجاب کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے سخت گرمی کا زور توڑ دیا. شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. جہلم، کھاریاں، لالا موسیٰ، دینا، سرائے عالمگیر، ناروال اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں. بارش کے باعث متعدد علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی بند ہوتی رہی. اور محسن عوام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں. دریائے جناب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب جھنگ پہنچ گئے.
زیر آب علاقوں کا 3 گھنٹے تفصیلی دورہ کیا، متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا، دریا میں پانی کی صورتحال کو ہمہ وقت مانیٹر کرنے کا حکم دے دیا اور زیر آب دیہات میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا عوامی رنگ جھنگ میں سیلاب متاثرین کی خوشیوں میں بھی شریک، سیلابی پانی سے گزرتی بارات دیکھ کر پہنچ گئے، دلہا کو مبارکباد اور سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ نے باراتیوں کے لیے کشتی بھی مہیا کی۔ لیٹ ہو گیا، آگے کیسے جانا ہے؟ ابھی جا رہے ہیں ہماری جی بالکل نگراں وزیر اعلیٰ اس وقت جھنگ کے سیلابی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پر اس کو یار ان کو بورڈ تو منگا دو۔ وہ ملی ہے اور ملک میں مانسون کے ایک اور سپیل کی دستک ہے۔ 17 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان میں مختلف موقعات میں بادل برسیں گے، جس سے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ موسم کی بات کریں تو پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، جبکہ لاہور اور دیگر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہا اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے اور مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر سندھ بھر میں جناب شدید گرمی کا راج ہے، تاہم کراچی اور بعض اضلاع میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، تو یہاں پر بھی موسم گرم رہا، تاہم پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی، جبکہ پشاور میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا اور جناب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ان دونوں جگہوں پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔